ناظرین کرام، عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جب آپ کسی سے کہہ دیں کہ داڑھی چھوڑ دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ کیا اسلام داڑھی میں ہے؟ جی ہاں، اسلام داڑھی میں ہے۔ اگر اسی طرح ہم ایک ایک چیز اسلام سے نکالتے ہیں تو اسلام کے لیے کیا رہ جائے گا؟ کہ جب کوئی آپ سے کہہ دے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو تو آپ اس سے کہہ دے کہ کیا اسلام زکوٰۃ میں ہے؟ جب کوئی روزہ نہیں رکھتا ہو تو آپ اس سے کہہ دے کہ روزہ رکھ لیا کرو، یہ فرض عین ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو آپ جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ کیا اسلام روزے میں ہے؟ جب کوئی حج نہیں کرتا اور اس پر حج فرض ہو چکا ہو اور آپ اسے دعوت دے کہ حج آپ پر فرض ہو چکا ہے لہٰذا حج ادا کریں، کیونکہ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں امتی محمدیہ میں سے ہوں، چاہے وہ نصارہ کے مذہب پر مر جائیں یا یہود کے مذہب پر مر جائیں، میرے مذہب اور میرے اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو جب کسی بندہ سے حج کا کہا جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا اسلام حج میں ہے؟ معزز ناظرین کرام، یہ اسلام نہ کوئی گدھا ہے، نہ شیر ہے، نہ اونٹ ہے، نہ بیل ہے، یہ مختلف اسلامی اعمال کا مجموعہ ہے جس میں عقائد آتے ہیں، عبادات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، اوامر و نواہی آتے ہیں، اخلاقیات آتے ہیں، معاشرت بھی آتا ہے، معیشت بھی آتا ہے، ان سب کا مجموعہ اسلام ہے۔ ان ساری چیزوں سے اسلام بنتا ہے۔ اگر آپ ایک ایک چیز اسلام سے نکالتے ہیں تو پھر اسلام کیسے بنے گا؟ جس طرح کہ چائے ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم چائے بھی ڈالتے ہیں یعنی پتے، دودھ بھی ڈالتے ہیں اور چینی بھی ہوتی ہے، ان تینوں اجزاء سے چائے بنتا ہے۔ تو اگر چائے میں نہ چینی ہو، نہ پتے ہو اور نہ دودھ ہو تو یہ چائے ہے یا کیا چیز ہے؟ آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ اسی طرح اسلام ان تمام اعضاء کا ان تمام اعمال کا مجموعہ ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور اسی طرح داڑھی بھی ہے۔ تو داڑھی چھوڑنا یا نہ چھوڑنا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو اسلام سے نکالنا یہ کسی بھی صورت میں مناسب اور جائز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان 5 چیزوں سے اسلام بنائی گئی ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور نماز قائم کرنا اور روزہ رکھنا رمضان شریف کا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ساتھ ساتھ حج ادا کرنا اس شخص کے لیے جو حج جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، یعنی اتنا دولت مند ہو کہ وہ حج بیت اللہ کر سکتا ہو، پھر واپس بھی آ سکتا ہو اور اس کے بال بچے بھی پریشان نہ ہوں، وہ بھی ضرورت کے مطابق کا پی سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کو اسلام سے نکال دیں تو اسلام کے لیے کیا رہ جائے گا؟ ان چیزوں سے تو اسلام تو بنتا ہے۔ بالکل داڑھی، اسلام داڑھی میں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، شعار ہے۔ اسلام روزے میں ہے، اسلام زکوٰۃ میں ہے، اسلام حج میں ہے، اسی طرح اسلام زکوٰۃ میں ہے۔ اگر ہم ایک ایک چیز نکال دیں تو کیا آخر رہ جائے گا؟ جیسے پرانے زمانے میں ایک مثال مشہور ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں بہادر ہوں، میں مضبوط ہوں، میں پہلوان ہوں، تو وہ اپنی پیٹھ پر شیر بناتا تھا، اور ایک ہنرمند سوئی کے ذریعے اس کی کھال کو چبھتا تھا سوئی کے ذریعے، اور وہ شیر بناتا تھا اس کی پیٹھ پر۔ تو ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلوان ہوں، میں بہادر ہوں، تو وہ اس ہنرمند کے پاس گیا، اس نے اس کی پیٹھ پر شیر بنانا شروع کیا۔ پہلے اس کے دم سے ابتدا کی، تو جب دم بنا رہا تھا تو اس بندے نے کہا کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں؟ تو جو بندہ پہلوانی اور بہادری کا دعویٰ کر رہا تھا اس نے پوچھا اس ہنرمند سے کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میں دم بنا رہا ہوں۔ تو اس بہادری کے دعوے کرنے والے نے کہہ دیا کہ دم کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد وہ پیچھے والے پاؤں پر شروع ہوا۔ جب پاؤں بنا رہے تھے تو
اس بندے نے کہا کہ اب کیا چیز بنا رہے ہیں؟ ہنرمند نے کہا کہ اب پاؤں بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پاؤں کو چھوڑ دے، کیونکہ ہر سوئی کے ساتھ خون نکلتا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب پیٹھ پر شروع ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ پیٹھ چھوڑ دے۔ تو ہنرمند نے کہہ دیا کہ جب میں دم چھوڑ دوں، پاؤں چھوڑ دوں، پیٹھ چھوڑ دوں، تو یہ شعر تو ان چیزوں سے بنتا ہے، تو پھر شعر کیا ہوگا؟ تو معزز ناظرین کرام، اس مثال سے میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اسلام سے نماز نکال دے، روزہ نکال دے، حج نکال دے، اسی طرح داڑھی نکال دے، تو اسلام کے لیے کیا رہ جائے گا؟ لہٰذا نفس یا شیطان کی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی داڑھی نہیں چھوڑتا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ رہ گا یہاں یہ بات کہ کیا اسلام داڑھی میں ہے؟ ہاں بالکل، اسلام داڑھی میں ہے، یہ داڑھی اسلام کا حصہ ہے۔ ہاں، زکوٰۃ اسلام میں ہے، اور اسی طرح اسلام بھی زکوٰۃ میں ہے۔ جب آپ نے زکوٰۃ کو نکال دیا کہ تو اسلام کے لیے کیا رہ گیا؟ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ رمضان شریف کے روزوں کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ اسی طرح حج کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ ایک آخری بات جو کہ بعض تعلیم یافتہ طبقے میں مشہور ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داڑھی اسلام میں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر داڑھی رکھی تھی تو یہ اپنے رسم و رواج اور قبائلی نظام کی وجہ سے اس نے داڑھی رکھا تھا اور سر کے بال کانوں تک چھوڑے تھے۔ ناظرین کرام، یہ بات سن لیجئے کہ یہ داڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں چل رہی ہے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صحابہ اور اس کی امت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ لہٰذا یہ بات کرنا کہ یہ ایک قبائلی نظام اور قبائلی رواج کا حصہ ہے، داڑھی اور سر کے بال کانوں کی لو تک چھوڑنا، یہ بات غلط ہے۔ قبائلی نظام میں شاید ہو سکتا ہو، لیکن اصل میں یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ داڑھی چھوڑے یا نہ چھوڑے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد میرا یہ تھا کہ جن حضرات کی داڑھی نہیں ہیں، اس سے میں دردمندانہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے داڑھی چھوڑ دے۔ اگر کوئی نفس یا شیطان کے غلبے کی وجہ سے اپنی داڑھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی منڈوانے سے میں خوبصورت لگتا ہوں، یا اور کوئی بات ہو، تو خدا کے لیے داڑھی کا مذاق نہ اڑائیں، کہ کیا اسلام داڑھی میں ہے؟ اسلام داڑھی میں ہے، زکوٰۃ اسلام میں ہے، اسلام زکوٰۃ میں ہے، اسی طرح اسلام روزے میں ہے، اسلام حج میں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہے اور کفر تک پہنچنے کے راستے